تفسیر ابن کثیر اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، لیکن تفسیر ابن کثیر کا یہ چھٹا ٹریک ہے، یعنی کہ 6th ٹریک جو ہم پڑھنے جا رہے، لاسٹ ٹریک ہے یہ۔ آیت نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل۔ In each heaven he was welcomed by the most pious of its inhabitants، یعنی کہ ہر آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کیا گیا، ویلکم کیا گیا، خوش آمدید۔ اور جو وہاں کے بہت ہی یعنی کہ مطلب پائس لوگ، یعنی نیک اور متقین جو لوگ تھے وہاں کے، انہوں نے ان کو وہ ویلکم کیا۔ اینڈ ہی گریٹڈ دا پروفیٹس who were in the various heavens according to their positions and status۔ تو جو بھی مطلب ہائی پوزیشن کے تھے اور ان کا مطلب اسٹیٹس بھی اتنا ہائی تھا، اور یعنی مقام اور مرتبہ، تو وہ الگ الگ آسمان پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ان کو سلام کیا۔ He passed by Musa، the one who spoke with Allah in the 6th heaven، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ان کا گزر ہوا، جو کہ مطلب کلیم اللہ ان کا ٹائٹل بھی ہے، کیونکہ اللہ سے کلام کیا انہوں نے چھٹے آسمان پہ۔ اینڈ ابراہیم علیہ السلام، the close friend خلیل of Allah in the 7th heaven، اور ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے فرینڈ ہونے کا، دوست ہونے کا، ان کو انٹیمیٹ فرینڈ یعنی خلیل کا مطلب، تو وہ اللہ کے خلیل یعنی، تو وہ ان کا ٹائٹل تھا، اور وہ 7ویں آسمان پہ تھے۔ پھر ہے then he surpassed them and all the prophets in the status and reached a level where he could hear the creaking of the pens، that is the pens of destiny which write down what is decreed to happen۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے تمام رسول اور نبی جو تھے وہاں سے مطلب ان کا گزر ہو گیا، اور پھر وہ ایک ایسے لیول پہ پہنچے جہاں پر ان کو قلم کے یعنی کہ چرچراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ قلم جیسے قلم سے لکھا جاتا ہے، جو لکڑی کی قلم پہلے کیسی ہوتی تھی، اس طرح وہ قلم کیسی ہوگی نہیں پتا، لیکن سمجھو کہ وہ قلم کے لکھنے کی جو چڑ آواز ہے، وہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اور وہ قلم کی آواز تھی کہ جو آگے جو ہونے والا ہے اس کا جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اور جو بھی آگے مقدر میں لکھا ہوا ہے، وہ قلم جو لکھ رہی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ He saw سدرۃ المنتہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا بھی دیکھے، covered by the command of Allah، یعنی اللہ کے حکم سے وہ پوری ڈھکی ہوئی تھی، and its greatness، اور اس کا اتنا بلند ہونا، its butterflies of gold and various colors، اور اس پہ سنہری سونے کی تتلیاں، اور پھر اس میں ایسے رنگا رنگ جو بہت خوبصورت، سراؤنڈیڈ بائی دا اینجلز، اور تمام فرشتے جو ہیں اس کے چاروں طرف ہیں۔ There he saw جبرائیل علیہ السلام in his real form with 600 wings۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی صحیح جو ان کا اصلی جو ان کا روپ تھا، جو ان کا فارم تھا، وہ ریئل فارم میں انہوں نے دیکھا، جو 600 پر تھے، ان کے پر جو تھے وہ 600 تھے۔ He saw green cushions blocking the horizon، پھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہرے ہرے سے یعنی جیسے کوئی کشنز ہیں جو کہ مطلب وہ ہورائزن جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ مطلب جو سامنے مطلب جو ایک ہورائزن جو نظر آتا نا اس کو بلاک کر رہا ہے وہ۔ He saw البیت المعمور، اور پھر انہوں نے دیکھا بیت المعمور جو کہ مطلب اصلی جو کعبہ ہے۔ And ابراہیم علیہ السلام الخلیل، the builder of the earthly کعبہ، اور زمین کے کعبہ کے بنانے والے ابراہیم علیہ السلام الخلیل جو ان کا ٹائٹل ہے، لیننگ بیک اگینسٹ اٹ، تو وہ اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھے، جو
اوپر آسمان پہ جو البیت المعمور ہے وہ دا ہیونلی کعبہ یعنی کہ وہ آسمان کا کعبہ آسمانی کعبہ ایوری ڈے 70,000 angels enter and worship therein 70,000 فرشتے وہاں پر ہر دن آتے ہیں اور وہ اپنی عبادت کرتے ہیں بندگی اور اس کے بعد then they do not return to it پھر وہ دوبارہ وہ مطلب ادھر نہیں آ پاتے یعنی کہ وہ بیت المعمور جو ہے پھر وہاں وہ دوبارہ نہیں آئیں گے until the day of resurrection جب تک کہ قیامت کا دن نہ آ جائے یعنی قیامت کا دن جب تک آئے گا تبھی ہی وہ ریٹرن کریں گے یعنی واپس آئیں گے. He saw paradise and hell پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا. And Allah enjoined upon him 50 prayers اور پھر اللہ نے ان پہ 50 نمازیں جو تھی اس کا حکم کیا. Then reduced it to 5 پھر اس کے بعد اس کو 5 کر دیا گیا as an act of mercy and kindness towards his servants یعنی اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر رحم اور ان کے ساتھ مطلب نماز کا سلوک کرتے ہوئے اللہ نے ان کی 50 نمازوں کو 5 کر دیا یعنی ہم سب کی. In this is a strong indication of the greatness and virtue of the prayer. تو اس بات کے اندر ہی کہ جو اللہ نے 50 نمازوں کا حکم کیا اس کے بعد وہ مطلب آہستہ آہستہ کرتے کرتے 5 پہ آئی اور اللہ نے کہا کہ یہ 5 نمازیں یہ 50 کا ریوارڈ ملے گا. تو اس کے اندر ہم کو یہیں پر اشارہ ملتا ہے کہ نماز جو ہے وہ کتنی بلند ترین ہے اور اس کے کتنے مطلب اس کی اچھائیاں جو ہیں وہ چیز کو انسان نہیں سمجھتا. بس مطلب سمجھو پٹکی مار بھی نماز پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے نماز تو ادا کر لیا نا تو مطلب وہ سوچ کے کرتا ہے لیکن اس کے اندر جو محبت خلوص خشوع خضوع سب ہونا چاہیے اس کے ساتھ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس نماز کا ہم کو پورا فائدہ حاصل ہو. Then he came back down to بیت المقدس پھر وہ دوبارہ نیچے آئے اور بیت المقدس میں آئے. And the prophets came down with him اور تمام وہ نبی رسول انبیاء جو تھے وہ سب آئے ان کے ساتھ. And he led them in prayer اور انہوں نے امامت کی ان تمام مطلب رسول اور نبی کی. there when the time for prayer came کیونکہ جب نماز کا وقت ہو گیا تو ان سب کی امامت کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. it may have been the dawn prayer of that day ہو سکتا ہے کہ وہ فجر کی نماز ہو. some people claim that he led them in prayer in heaven تو کوئی لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ انہوں نے آسمان پہ مطلب جو ہے وہاں پر سب کے ساتھ مطلب سب کو نماز جو امامت کی. But the report seemed to say that it was in بیت المقدس کیونکہ بیت المقدس ہی ہے جہاں پر نماز انہوں نے پڑھائی. In some reports it says that it happened when he first entered that is before ascending into the heavens کہ جب آسمان پہ وہ اٹھائے گئے اس سے پہلے کہ پہلی بار جب وہ وہاں داخل ہوئے تو رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ بٹ اٹ از مور لائکلی دیٹ اٹ واز آفٹر ہی کیم بیک لیکن زیادہ تر یہ بھی ہے کہ وہ جب واپس آ گئے شاید اس کے بعد. Because when he passed by them in the places in the heavens, he asked Jibreel alayhi salam about them, one by one. And Jibreel alayhi salam told him about them. کیونکہ یہ بات کا ہم کو یہاں سے ثبوت ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کو پہلے ہی نیچے سب کو نماز اگر پڑھائی تھی پہلے تو پھر وہ جب جا رہے تھے ون بائی ون سب ایک عرش کے بعد دوسرا یعنی مطلب عرش نہیں سوری آسمان اور ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان پہ لیکن تب وہ پوچھ رہے تھے جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون ہے لیکن تو وہ واپس آنے کے بعد کی نماز لگتی ہے. دس از مور اپروپریٹ یہ زیادہ مطلب صحیح لگتی ہے بیکاز ہی واز فرسٹ ریکوائرڈ ٹو کم بیفور دا ڈیوائن پریزنس کیونکہ سب سے پہلی جو ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو اللہ کے سامنے پیش ہونے کی. سو دیٹ واٹ اللہ ولڈ could be enjoined upon him and his ummah تاکہ جو اللہ اس وقت جو بھی اللہ چاہے گا جو اللہ کی مرضی ہوگی اس کا وہ حکم کرے گا اور یہ کہ ان کو اور ان کی امت کو. when the matter for which
he was required had been dealt with. تو جو معاملات کے لیے ان کو مطلب وہاں پر جو ان کو حاضر ہونا تھا تو وہ پہلے ہوگا نا، پورا وہ معاملہ پہلے ڈیسائیڈ ہوگا. He and his brother prophets، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام جو بھی رسول اور نبی ہیں وہ ان کے سب مطلب دیکھا جائے تو وہ ایک مطلب بھائی ہے، بھائی ہیں وہ لوگ. تو وہ سب جمع ہوئے، gathered and his virtue and high position in relation to them became apparent. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے یعنی کہ مطلب تمام ان کی اخلاق اور ان کی ہائی پوزیشن، ان کا رتبہ بڑا، مرتبہ، تو ان سب کے تعلق سے اب وہ جو ان کے سامنے became apparent یعنی ظاہر ہو گیا. when he was asked to come forward، تو ان سے کہا گیا کہ نہیں آپ آگے آئیے اور امامت کیجیے، to lead them، which was when Jibreel indicated to him that he should do so، کہ جبریل علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ آپ امامت کیجیے. Then he came out of Bayt al-Maqdis and rode on al-Buraq back to Makkah in the darkness of the night. And Allah knows best. تو پھر بیت المقدس جو ہے وہاں سے وہ پھر سے البراق پہ آئے، مکہ واپس آئے وہ، اور وہی اندھیری رات تھی وہ، اور اللہ جو ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. As for his being presented with the vessels containing milk and honey, or milk and wine, or milk and water, or all of these, some reports say that this happened in Bayt al-Maqdis. تو جو بھی یہ چیز جو بولی گئی جب کہ بھئی ان کے سامنے پیش کیا گیا جو برتن کے اندر دودھ اور شہد، پھر جو دودھ اور شراب، اور پھر دودھ اور پانی، اور اس طرح سے، تو بولے وہ کہاں پر ہوا؟ تو کچھ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ بیت المقدس میں ہوا، اینڈ ادر سے دیٹ اٹ ہیپنڈ ان دا ہیونس، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ آسمانوں پہ ہوا. اٹ از پاسبل دیٹ اٹ ہیپنڈ ان بوتھ پلیسز، اور ہو سکتا ہے یہ دونوں ہی جگہ پہ ہوا ہو، بیکاز اٹ از لائک آفرنگ فوڈ اور ڈرنک ٹو اے گیسٹ وین ہی ارائیوز اینڈ اللہ نوز بیسٹ. کیونکہ یہ دونوں جگہ پر بھی ہوگا، کیونکہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کے سامنے فوڈ اور ڈرنک پیش کیا جاتا ہے نا، اس طرح سے. تو اور باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. The prophet was taken on the night journey with body and soul. He was awake, not asleep. اور وہ جو ان کی الاسرا کی جو نائٹ جرنی جو ہے اس میں وہ اپنے اسی جسد، اسی باڈی کے ساتھ اور اسی روح کے ساتھ گئے، یعنی وہی باڈی اور وہ باڈی کے اندر روح اس کے ساتھ گئے، اور وہ مطلب جاگ رہے تھے، سو نہیں رہے تھے، وہ خواب نہیں تھا. دا ایویڈینس فار دس از دا آیا، اور اس کے ثبوت کے لیے یہ آیت ہے جو کہ ابھی ہم نے مطلب پڑھی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. Glorified and exalted be he یعنی اللہ، تمام الشان اور پاک ہے وہ ذات جو اللہ who took his servant for a journey by night، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا from المسجد الحرام یعنی مسجد حرام سے مکہ کی to المسجد الاقصی، جو مسجد اقصی کی طرف اللہ لے گیا ان کو. the neighborhood whereof we have blessed، اس کا پورا چاروں اطراف جو ہے وہ ہم نے بہت ہی بابرکت بنایا ہے. the words سبحان اللہ، glorified and exalted be اللہ، تو یہاں پر جو بولا گیا ہے اللہ کی تعریف، کیا پاک ہے وہ ذات اللہ کی، are spoken in the case of serious matters، تو جب کوئی بہت ہی سنجیدہ معاملات ہوتے ہیں تو تب سبحان اللہ جو ورڈ ہے وہ بولا جاتا ہے. if it had been a dream، اگر وہ خواب ہوتا، it would have been a significant matter and would not have been so astounding، تو یعنی اگر ایسا ہوتا تو وہ کوئی یعنی اگر وہ خواب ہوتا تو پھر اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو صاف ظاہر ہو جاتا کہ ہاں بھئی یہ خواب ہے، اور وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا جس میں سب حیرت انگیز ہو جائیں. The disbelievers of the Quraysh would not have hastened to label him a liar،
اور جو بھی جو کفار قریش جو تھے وہ اتنی جلدی بھی نہیں مچاتے نا کہ ان کو ان کا نام رکھ دیا, ٹھپا لگا دیا جھوٹ کا, استغفر اللہ, معاذ اللہ. And the group of people who had become Muslims would not have deserted the faith. اور وہ جو ایک پورا ایک گروپ تھا لوگوں کا, وہ جو مسلمان تھے وہ لوگ مسلمان بن گئے تھے, انہوں نے اپنا ایمان چھوڑ دیا اور وہ اسلام سے باہر چلے گئے. یعنی ان کے لیے یہ ایسا ہو گیا کہ جیسے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. دا ورڈ عبد, اللہ نے یہاں پر کہا کہ اللہ نے اپنے بندے کو یعنی عبد کو, عبد ورڈ ہے نا وہاں پہ, تو عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ, سرونٹ, ریفرز ٹو بوتھ سول اینڈ باڈی. اس کے اندر یعنی عبد اللہ نے جب بولا نا تو یعنی وہ بندہ جو اپنے اس جسد کے ساتھ اس جسم کے ساتھ اس کے اندر روح, تو وہ عبد ہے. تو اللہ نے یہ کہا نا کہ اپنے عبد کو, اپنے بندے کو لے گیا اللہ, تو یعنی اسی جسم کے ساتھ اسی روح اندر, روح اس کے اندر روح ہے, یہ نہیں ہے کہ خالی روح کو نہیں لے کر گیا اللہ نے. اللہ says اسرا بعبدہ لیلا took his servant for a journey by night, کہ لے گیا اللہ اپنے بندے کو راتوں رات. اینڈ پھر ہے اسی کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کو کوٹ کیا گیا یہاں پہ, وما جعلنا الرؤیا التي أريناك إلا فتنة للناس, and we made not the vision which we showed you but a trial for mankind. اور ہم نے جو بھی دکھایا, جو ہم نے آپ کو دکھایا وہ انسانوں کے لیے آزمائش ہے, فتنہ. ابن عباس said, کیونکہ کس نے یقین کیا کس نے نہیں کیا, جس نے نہیں کیا وہ تو فتنے میں آ گیا نا, اور جس نے یقین کیا تو وہ تو برابر اس میں آزمائش میں پار اتر گیا. ابن عباس said رضی اللہ عنہما, this is the vision that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam saw with his own eyes during the journey by night, and the cursed tree is the tree of Zaqqum. کہ یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی, اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے, وہ ان کا جو سفر تھا رات کا, اور انہوں نے جو جس جھاڑ کے اوپر لعنت کیا گیا, اور وہ جھاڑ جو ہے وہ جہنم کے اندر ہے, وہ ہے زقوم کا پیڑ. انہوں نے ہیل اور ہیون دونوں کا مشاہدہ کیا ہے نا. دس واز ریکارڈیڈ بائی البخاری, اور یہ البخاری میں. اللہ سیڈ سورہ نمبر 53 سورہ نجم آیت نمبر 17 میں, ما زاغ البصر وما طغى, the sight of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم turn not aside, aside کا مطلب ہے right یا left, nor it transgressed beyond the limit ordained for it. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے سدرۃ المنتہا, تو وہاں پر ان کی نگاہیں جو تھی نہ حد سے بڑی اور نہ ہی جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر انسانوں کو کہ جب وہ کھسیانے ہوتے ہیں یا پھر وہ کچھ عجیب سے ہوتے ہیں, ان کے دل اور دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو وہ ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھیں کر کے دیکھتے ہیں کہ یعنی یوں ٹیڑھی آنکھ کر کے سیدھی سائڈ پر دیکھیں گے یا الٹی سائڈ پر دیکھیں گے, لیکن ایسا نہیں کہ سیدھا سامنے سیدھا سیدھا دیکھیں, یعنی کہ وہ لوگ اپنی نگاہیں چرا چرا کے دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا. انہوں نے اپنی نگاہوں سے جو بھی دیکھے, نہ ان کی نگاہیں حد سے بڑی اور نہ ہی ٹھٹکی کہ بھائی ادھر ادھر نگاہیں کر رہے, وہ نہیں تھا. نہ ٹرانسگریس کیا, ان کی جو بھی لمٹ آرڈین تھی ان کے لیے کر دی گئی تھی, اس کے مطابق انہوں نے برابر جیسے کوئی چیز کو تم ایک نظر سے جس طرح سے دیکھتے ہو ایسے دیکھے, اور بس وہ حد سے بھی نہیں بڑی اور گھٹی, یعنی کہ ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی کہ رائٹ اور لیفٹ نہیں ہوئی. سائٹ البصر یعنی نظر, نگاہیں, از اے فزیکل فیکلٹی, یعنی ہمارے جسم کے آنکھ جو ہے دیکھنا, سائٹ, وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے. ناٹ اے اسپرچل ون, وہ روحانی نہیں ہے.
and he was carried on al-buraq, اور پھر وہ جو جانور تھا شائننگ وائٹ اینیمل، چمکدار سفید جانور جس کے اوپر البراق کے اوپر انہوں نے سواری کی ہے، تو وہ یہ دنیا کے جسم کو ضرورت ہے سواری کی. دس ٹو انڈیکیٹس اے فزیکل جرنی، کہ یہ دنیا کے جسم کے ساتھ، جسد کے ساتھ یہ سفر ہوا. بیکاز دا سول ڈز ناٹ نیڈ اے مینز آف ٹرانسپورٹیشن آف دس نیچر، کیونکہ روح کو اس طرح کا کوئی بھی ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی جانور یا جیسے کوئی بھی، جیسے جو بھی ٹرانسپورٹیشنز ہیں دنیا کے بھی، بھئی سب چیزیں ہیں نا، کہ مطلب کہیں پر ہوائی جہاز بھی ہے، پلین ہے، اور پھر پانی کے جہاز بھی ہے، ٹرین بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسے کسی بھی چیز کی اور وہ جانور کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ روح سفر کر رہی ہوتی تو. پھر اینڈ اللہ نوز بیسٹ، کیونکہ اللہ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. این انٹرسٹنگ اسٹوری، اب ہے ایک دلچسپ قصہ کہانی. ان ہز بک دلائل النبوہ، الحافظ ابو نعیم الاصبہانی ریکارڈڈ وایا محمد بن عمر الوقیدی، یعنی ان کے تھرو، ان میں ان کی جو دلائل میں، جو دلائل النبوہ میں لکھا ہے، who said Malik bin Abi al-Rijal told me from Amr bin Abdullah that Muhammad bin Ka'b al-Qurazi said، کہ یہ پورا کے پورا یعنی مطلب جو چین آف نیریٹر وہ پوری بتائی جاتی ہے کہ بھئی راوی کون کون کیا کیا کہہ رہے ہیں. The messenger of Allah sent Dihya bin Khalifa to Caesar، یعنی کہ جو مطلب جو سیزر ہے، مطلب ایمپرر، مطلب اس کا کیا نام، روم کا، رومن ایمپرر، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا دیہیا بن خلیفہ کو. He mentioned how he came to him and described an incident that showed how wise Caesar was. تو اس نے بتایا کہ وہ کیسے وہاں آیا، پھر اور کیسے انہوں نے بتایا کہ کیسے وہ وہاں آئے، اور رضی اللہ عنہ، اور پھر وہ سیزر جو ہے وہ کتنا چالاک تھا، وہ قصہ جو ہے وہ انہوں نے بتایا. He sent for the Arab merchants who were in Syria. تو سیریا کے اندر جو بھی عرب مطلب آئے تھے مرچنٹ لوگ، تو ان کو مطلب اس نے سیزر نے بلوایا. اینڈ ابو سفیان سخر بن حرب، یعنی ابو سفیان جو ہے ان کو، اینڈ ہز کمپینینز، اور ان کے ساتھ جو بھی ہوں گے کاروان کے، جو were brought to him، تو وہ ان کے پاس لائے گئے، یعنی کہ مطلب وہ جو بادشاہ کے پاس ہے. He asked them the well-known questions that were recorded by al-Bukhari and Muslim. اور یہ جو سوال اس نے پوچھا وہ مطلب ہرقل نے، تو وہ البخاری میں المسلم دونوں میں ہے، اور وہ کافی مطلب سب کو معلوم بھی ہے اس کے بارے میں. As we shall discuss below, and Abu Sufyan tried hard to give the impression that this was an insignificant issue. اور ابو سفیان جو ہے اس نے بڑی کوشش کی کہ اس کو بتانے کے لیے کہ مطلب جیسے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. The narrator said that Abu Sufyan later said، کہ بعد میں جیسے کہ وہ کوشچن پوچھنے کے بعد تو پھر ابو سفیان جو ہے انہوں نے کہا، بائی اللہ، اللہ کی قسم، nothing stopped me from saying something to Heraclius to make him despise محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ مجھے کسی بھی چیز نے روکا نہیں. nothing stopped me، یعنی کسی نے بھی مطلب کوئی ایسی بات تھی نہیں جو مجھے روک سکے کہ میں ہرقل ہے، یعنی کہ ہیراکلس ہے جو رومن ایمپرر، کہ میں اس کو مطلب کچھ ایسا بتاؤں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کے لیے تو اس وقت رسول نہیں تھے اور وہ خود بھی صحابی نہیں تھے، تاکہ وہ ناپسند کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ دا فیکٹ، لیکن حقیقت یہ تھی that I did not want to tell a lie، تو مجھے جھوٹ بول کے، یعنی کہ ان کے لیے مطلب جیسے کہ وہ بادشاہ ان کو ناپسند کرے تو اس کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اور میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا. that would later be found out، کیونکہ بعد میں جب اس کو پتا چلے گا اس بادشاہ کو کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، and he would never believe me again after that، تو پھر وہ میرے پہ کبھی بھی، اس وقت تو وہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے نا، تو ان کو یہ تھا کہ بھئی پھر اگر میں نے ابھی جھوٹ بولا پکڑا گیا تو پھر یہ تو میرا کبھی بھی یقین نہیں کرے گا. اور وہ ایک طرح سے چیف بھی تھے نا، مطلب
Then I told him about the, यानी सरदारों में थे ना वो. Then I told him about the night on which he was taken on the night journey. फिर बोले मैंने उनको मतलब वो हिरकल को ये भी बताया कि वो रात का सफर करके गए थे. I said, "O king, shall I not tell you of something from which you will know that he is lying?" तो बोले कि सुगा के मतलब है बादशाह, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात ना बताऊं कि जिससे आपको पता चले कि वो झूठ बोल रहे थे. माज़अल्लाह. He said, "What is it?" तो बादशाह ने पूछा क्या है वो. I said, "He claims that he went out of our land." यानी वो दावा ये कर रहे हैं कि वो हमारी जो हमारा पूरा जो मुल्क है यानी जो हमारी जमीन है वहां से वो निकल के गए. द लैंड ऑफ अल हरम, हरम का जो हमारा मक्का जो है, इन वन नाइट, एक ही रात में वो वहां से गए भी. एंड केम टू योर सेंचुरी इन जेरूसलम. तो जेरूसलम के अंदर जो तुम्हारी मतलब वहां पर जो है मतलब सेंचुरी यानी कि वही जो नमाज और इबादत और सब है ना वहां पर है ये कल. देन केम बैक टू अस द सेम नाइट. और फिर उसी रात को वो वापस भी आ गए. बिफोर मॉर्निंग केम, सुबह होने से पहले पहले. द पेट्रियार्क ऑफ जेरूसलम, यानी वहां पर जिसको रखे थे ना जो बुजुर्ग और मतलब जो वहां के मतलब फादर या मतलब पादरी, तो वो वहां पर ही खड़ा था. वॉज देयर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सीजर. तो वो सीजर के बिल्कुल नेक्स्ट खड़ा हुआ था. द पेट्रियार्क ऑफ जेरूसलम सेड, तो जो वो पादरी जो था मतलब जो मेन वहां का चीफ था वो उसने कहा, आई नो दैट नाइट, मुझे उस रात के बारे में खबर है. यानी तुम जिस रात के बारे में जिक्र कर रहे हो मैं उस रात के बारे में जानता हूं. सीजर लुक्ड एट हिम एंड सेड, हाउ डू यू नो अबाउट दिस. तो उसने हिरकल ने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम है उस रात के बारे में. He said, I never used to sleep at night until I closed the doors of the sanctuary. तो मैं ये पूरी की पूरी जो है मतलब जो सेंचुरी जो है पूरी उसको जब तक के मैं यानी वही जो इबादत गाह लोगों की और मतलब वही बैतुल मक़दिस सब आ गई अंदर, तो उसको मतलब जो है जब तक कि मैं उसके दरवाजे बंद न कर दूं तो मैं सोता नहीं था. On that night I closed all the doors except for one. उस रात मैंने तमाम दरवाजे बंद किए लेकिन सिर्फ एक रह गया. Which I could not manage to close, जिसको मैं बंद ही नहीं कर पा रहा था. I asked my workers and others who were with me. तो फिर मैंने मेरे साथ जो काम करने वाले लोग थे उनको और दूसरे और भी लोगों को मैंने बुलाया to help me deal with it, ताकि ये दरवाजा बंद करने में वो लोग मेरी मदद करें. But we could not, लेकिन फिर भी we could not move it, हम उसको बिल्कुल जगह से हिला भी नहीं सके. It was like trying to move a mountain, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हमको पहाड़ को हटाना पड़ रहा है. So I called the carpenters, फिर मैंने जैसे मिस्त्रियों को बुलाया. And they looked at it and said, तो उन्होंने जब देखा उसको तो उन्होंने कहा, the lintel and some part of the structure has fallen onto it, यानी इस पर कुछ हिस्सा ऊपर का गिर चुका है जिसकी वजह से ये बंद नहीं होगा. वी कैन नॉट मूव इट अंटिल मॉर्निंग, और हम इसको सुबह तक हिला नहीं सकते क्योंकि वो दरवाजा खुला रहना था ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और सुबह तक हम इसको कुछ नहीं कर सकते. व्हेन वी विल बी एबल टू सी व्हाट द प्रॉब्लम इज, तो जब हम सुबह होगी और हम देख सकेंगे कि असली प्रॉब्लम क्या है. सो आई वेंट बैक एंड लेफ्ट दोज 2 doors ओपन. तो मैं फिर वापस चला गया और वो 2 दरवाजों को मैंने खुला छोड़ दिया. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट बैक, तो दूसरी सुबह जब मैं वहां गया एंड सॉ दैट द स्टोन एट द कॉर्नर ऑफ द सेंचुरी, तो वो जो मतलब पूरा जो एरिया है उसका वहां पर कोने पर एक पत्थर है, उसके ऊपर एक होल है, खड्डा, हैड अ होल इन इट, एंड देयर वर ट्रेसेस ऑफ एन एनिमल हैविंग बीन टेथर्ड देयर, और वहां पर किसी जानवर के जैसे असरात दिखाई देते हैं ना जिसको कि वहां बांधा गया होगा. तो ये वो जो पैट्रियार्क है वो गवाही दे रहा है. आई सेड टू माई कंपेनियंस, तो फिर मैंने अपने साथ के लोगों से कहा कि दिस डोर हैज नॉट बीन क्लोज लास्ट नाइट एक्सेप्ट फॉर अ प्रॉफिट. ये दरवाजा जो है रात को इसलिए नहीं बंद किया गया क्योंकि
مطلب جو رسول پروفٹ جو ہے ان کے لیے who prayed last night in our sanctuary, انہوں نے یہاں پر ہماری عبادت گاہ وہاں نماز پڑھی ہے. And he mentioned the rest of the hadith. اور پھر باقی کی جو حدیث ہے وہی پوری دہرائی گئی. In his book of Tanweer fi Maulid as Siraj al-Munir, Hafiz Abu al-Khattab Umar bin Dihya mentioned the hadith of the Isra narrated from Anas. تو یہ جو اسرا کی جو رات کے سفر کی جو یہ پوری کی پوری جو حدیث ہے جو حضرت انس جو ہے رضی اللہ عنہ ان سے مطلب لی گئی ہے اینڈ اسپوک ویل اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں صحیح برابر بولا گیا ہے. دین ہی سیڈ، اس کے بعد تو ان کی بک کے اندر جو یہ ہے تو اس میں دا رپورٹس آف دا حدیث آف دا اسرا ریچ دا لیول آف متواتر. تو متواتر یعنی کہ کنٹینیوس چین، یعنی جو بھی اس کے نریٹ کرنے والے راوی ہیں متواتر، تو اس کی پوری رپورٹ اس حدیث اسرا کی جو ہے اس کے پورے لائن سے جنہوں نے بھی سب نے بولا ان کا پورا یہاں پر نام ہے. they were narrated from، اور اس کو بتانے والے راوی جو ہیں وہ ہے سب سے پہلے عمر بن الخطاب، علی، ابن مسعود، ابو ذر، مالک بن سعسع، ابو ہریرہ، ابو سعید، ابن عباس، شداد بن اوس، ابی بن کعب، عبد الرحمن بن قرات، ابو حبا الانصاری، ابو لیلہ الانصاری، عبداللہ بن عامر، جابر، حذیفہ، بریدہ، ابو ایوب، ابو امامہ، سمورہ بن جندب، ابو الحمرہ، سہیب الرومی، ہانی and Aisha and Asma, the daughters of Abu Bakr as-Siddiq, may Allah be pleased with them all, رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ تمام نام جو میں نے ابھی پڑھی یہ سب ہیں جو اس کے بتانے والے. Some of them narrated the incident at length. ان میں کچھ وہ تھے جنہوں نے اس قصے کو جو لمبا قصہ کر کے برابر بتائے، یعنی جیسا کہ وہ لمبا قصہ ہے ویسا ہی انہوں نے بتایا. And others narrated it more briefly. اور کچھ لوگ وہ تھے جیسے ان میں سے جنہوں نے اس کو شارٹ کر کے بتایا، یعنی مطلب ذرا اس کو مطلب تھوڑا بریفلی بتایا. As was reported in the Musnad collection، یعنی جو پورا اس کا جو کلیکشن ہے مسند اس میں اس طرح ہے کہ کہیں پر یہ قصہ لمبا ہے کہیں پر بہت چھوٹا. Even though some reports do not fulfill the conditions of Sahih, nevertheless the Muslims agreed unanimously on the fact that the Isra happened. یعنی کہ چاہے جو بھی اس یعنی کہ اس صحیح کی جو کنڈیشن یعنی برابر سے فلفل اگر نہیں بھی کی گئی ہے تو بھی تمام مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر برابر سب کا یعنی کہ ایک مت ہے اور سب اس پہ یقین کرتے ہیں کہ ہاں اسرا ہوا تھا. کیا ہم سب نہیں مانتے معراج؟ بالکل. And it was rejected only by the heretics and apostates، یعنی کہ جو بھی بہت ہی مین میخ نکالنے والے اور وہی اسکیپٹک لوگ ہوتے ہیں نا جو مرتد لوگ، تو وہ مرتد لوگ ہی ہیں جو اس کے اوپر ریجیکٹ کرتے ہیں. پھر ہے جو آیت ہے 61 نمبر کی سورہ صف. سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. They intend to put out the light of Allah with their mouths. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہوں کی پھونکوں سے بجھا دے. اور اللہ کا نور ہے اللہ کا یہ کلام، یہ تمام ایک ایک قرآن کے ایک ایک ورڈز اللہ کا نور ہے. اور سوچ لو کہ اس کو اللہ کا نور ہی سمجھ کے پڑھو، کوئی عام کتاب نہیں ہے یہ. تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنی منہوں کی افواہ یعنی پھونکوں سے اس کو ان لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو مٹا دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بٹ اللہ ول برنگ ہز لائٹ ٹو پرفیکشن. اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. متم نورہ ایون دو دا ڈسبلیورز ہیٹ اٹ، چاہے کافر اس سے کتنی ہی نفرت کرے.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ.